کر جس کی نیکیاں ہوں گی وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں، تم نے تو یہ پوچھا آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر جس کی نیکیاں ہیں، تم نے تو یہ نہیں پوچھا کہ کل کائنات سے بڑھ کر جس کی نیکیاں ہیں، اور سیدنا حضرت عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیوں کو جو قیاس کرتی ہے ایک رات جس کی، تم نے تو یہ سوال نہیں کیا۔ اگر تم یہ سوال کر لیتی تو پھر سن پور کائنات کی نیکیوں سے بڑھ کر، تمام انسانوں کی نیکیوں سے بڑھ کر آسمان کے ستارے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر کی نیکیاں ملا دے، اما عائشہ اور تیرے والد کی نیکیوں سے بڑھ نہیں سکتی ہیں۔ جو سب سے بڑھ کر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں ہے۔ تو وہ ایک رات اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایک رات ایسی ہے جس رات کی نیکیاں ساری عمر کی ساری نیکیوں کو قیاس کرتی ہے۔ وہ کون سی رات ہے جو ساری رات کی نیکیوں کو قیاس کرتی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک رات ہے، رات کا اندھیرا ہے، اندھیری رات میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر اپنے بستر پر راحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے گھر کے چاروں اطراف میں کفار نے گھیرا ہوا ہے اور آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور الیاذ باللہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی اچھا تو آ میرے بستر پر اور میں چلا جاتا ہوں۔ باہر اطراف میں کفار کھڑے ہیں اور کافر 100 کی تعداد میں کھڑے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کو کہا میرے بستر پر آرام کر، یہاں موت کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ سچے وفادار تو یہی صحابہ تھے۔ علی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مجھے باہر آپ کو مارنے کے لیے جو آئے ہوئے ہیں اگر وہ آپ کے بستر پر آئے تو وہ مجھ پر حملہ کریں گے، یہ نہیں تھا۔ وہاں ایمان کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، لاڈلے پیغمبر کے عشق کے مقابلے میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اپنی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ایسا عشق اور دیوانگی تھی کہ لاڈلے پیغمبر پر اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنی زندگی کا آخری حرف سمجھتے تھے۔ لاڈلے پیغمبر کو کہا میں تیرے بستر پر آرام کرنے کے لیے تیار ہوں، لاڈلے پیغمبر آپ تشریف لے کے جائیں۔ لاڈلے پیغمبر جب باہر گئے تو آپ نے مٹھی اٹھائی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی اٹھائی اور ان کے منہ پہ مار دی اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور کافر کی آنکھیں آج تک اندھی ہیں، نہ رسول اللہ کو سمجھ پاتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھ پاتے ہیں، نہ حضرت علی المرتضیٰ کے عشق کو سمجھ پاتے ہیں، نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھ پاتے ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی لاڈلے پیغمبر کی بستر پر تھے، ابو جہل اور اس کی کمپنی جب اندر آئی، ذریت ابو جہل جو اس کے اندر آئی تو اللہ کے نبی کے اس کو یہ سمجھا کہ یہاں پر آرام کرنے والا محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ اوپر بستر تھا اور اوپر کپڑا تھا، اوپر چادر تھی، تو کہا قم یا محمد۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی، کھڑے ہو گئے، کہا ابو جہل نے کہا محمد کہاں گئے تیرے چچا؟ کہا اب یہاں پر اگر بول دیتے کہاں گئے ہیں جھوٹ ہو جاتا بات، اور اگر بتا دیتے سیدنا صدیق اکبر پر در پہ گئے ہیں تو نبوت کے اندر خیانت ہو جاتی۔ ایک امتحان تھا، جھوٹ بھی نہ ہو جائے، جھوٹ بھی نہ ہو جائے، رسول اللہ کی امانت کا خیانت بھی نہ ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جہاں جانا تھا، تو کہا کہاں گئے؟ کہا جدھر انہوں نے جانا تھا وہیں چلے گئے۔ حضرت ابو جہل کو اس وقت اس کی دماغ میں بات نہیں بیٹھی، حیران ہو گیا، باہر چلے گئے۔ اچھا کہنے لگا ہاں پتہ ہے کہاں گئے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے پتہ ہے کہاں گئے، اور اس دھرتی میں اس کا سچا اگر دوست کوئی ملتا ہے، اگر کوئی وفادار ہے، رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے، محمد کا سچا اگر کوئی دوست ہے تو ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر کے در پہ گئے ہیں اور رات کا اندھیرا ہے اور رات کی جھگمگاہٹ ہے، اور اس اندھیرے میں لاڈلے پیغمبر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے۔
ابو بکر کے دروازے پہ دستک ہوئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اے بدر الدجا والے، اے صدر العلا والے، اے چمکتے چہرے والے، اے وضحا کے ٹکڑے والے، اے آمنہ کے لال، اے در یتیم، اے کل کائنات کے فضل، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے لاڈلے پیغمبر، مجھے کوئی غلام بھیج دیتا، کوئی بچہ ہی بھیج دیتا کہ ابو بکر کو تیری ضرورت ہے تو میں وہی آپ کی قدموں کی غلامی کر لیتا. میرے پاس چل کر آنے کی تکلیف نہ فرماتے. سیدنا اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں پاک پیغمبر جو بھی کام کرتا ہوں وہی کرتا ہوں جو آسمان سے وہی آتی ہے. میرے پاس وہی یہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے در پہ جاؤں گا. اور پھر یہ بتانا تھا کوئی بڑا آدمی اگر چھوٹے آدمی کے در پہ آتا ہے، اس کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر کے در پہ گئے اور قیامت کی صبح تک بتانے والوں کو بتانا تھا ابو بکر تیری شان بہت اونچی ہے، تو پہلا خلیفہ ہونے کا حقدار ہے. سیدنا صدیق اکبر کی شان اونچا رکھنے کے لیے میرے پاک پیغمبر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. کہا اللہ کے رسول، ابو بکر، اللہ کے نبی نے فرمایا چلنا ہے. اب یہاں سوال، پہلا سوال بھی یہی تھا. دیکھو نا سیدنا صدیق اکبر وہی ہیں جو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کیا حالت ہے آپ کی اور آپ کی قوم نے آپ کو چھوڑا تو مجھے تو ایسی حالت میں، اس نازک حالت میں، کہتے بھائی یہ نازک حالت ہے. سچا دوست اپنی دوستی بھی چھوڑ دیتا ہے. جس وقت امتحان مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والا سچا دوست ہے. خوشی میں تو ہر کوئی یاد آتا ہے، جب بندہ پر مصیبت پڑتی ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اس پریشانی میں اگر کوئی یاد